اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ابھی میں نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اسے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز کا فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ نماز تمام بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بتایا کہ ذکر یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ساری عبادتوں میں سب سے پہلے ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے، سب سے ضروری عبادت نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پڑھو جو آپ پہ نازل کی گئی ہے، نماز قائم کرو اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرو اور ذکر کرو ہمارا نماز کے ذریعے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز تمام برائیوں کو، تمام بے حیائیوں کو روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو نماز کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین کو ذکر پسند ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب کوئی میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ درجے کی محفل، اونچی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا تو ویسے لفظی معنی ہوتا ہے خاموشی، کامنس، ہیومینٹی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو لرزتے تھے، ڈرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں اور ایک دن مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہے خشوع۔ خشوع کا مطلب ڈر، جیسے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین ہر شے ہمارے ساتھ ہے، ہر شے ہم کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے بھید جانتے ہیں، ہمارے سارے راز اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ تو نماز میں خشوع کرنے کا مطلب، اصل مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھو، ایسے کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہیں۔ رکعتیں گننے کے لیے نماز نہیں پڑھنا، خشوع کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، عاجزی اختیار کرنا نماز میں۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً ایمان والوں نے فلاح پا لی۔ کون سے ایمان والوں نے؟ جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع کیا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 153 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ رب العالمین صبر والوں کے ساتھ ہے۔ نماز کا ایک اور فائدہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا کہ اگر آپ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد مانگو گے تو اللہ رب العالمین ہر وقت، ہر آن آپ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان
نماز کا مواحدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی مسلمان نے عہد کر لیا، قرار کر لیا اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین کے ہر احکام کو ماننا، ہر حکم کو بجا لانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں سے تو اللہ رب العالمین کا کوئی مواہدہ نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے، مسلمانوں سے ہے۔ اور یہی فرق ہے، جب مسلمان اللہ رب العالمین کے نماز کے احکام کو، اللہ رب العالمین کی عبادت نماز کے ذریعے کریں گے تو یہی فرق ہوگا مسلمانوں میں اور منافقوں میں۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث سنن نسائی میں حدیث نمبر 464، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان امتیاز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 1016، یہ حدیث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے صحن میں سے نہر جاری ہو رہی ہو اور کوئی اس میں دن میں 5 وقت غسل کرتا ہو، کیا اس کی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز بھی گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں قبولیت والی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت یعنی کہ یونٹی کا مظاہرہ نماز سے ہی ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑے امیر غریب سب ایک صف میں اللہ رب العالمین کے حضور سب اس کے غلام بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مسکراتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں درست کر رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، نماز قائم کرنے کی توفیق دے، نماز کے ذریعے مدد چاہنے کی، اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کی توفیق دے، خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق دے، نماز میں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں صبر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وللہ رب العالمین۔